پھر بتا رب کا وعدہ ہے، پھر آپ کتنی بار میں لگ رہے ہیں کہ روزہ رکھ کے کام کرنے سے مر جائیں گے؟ اگر روزے کی حالت میں مر بھی جائیں گے تو آپ خوش قسمت ہیں جناب کہ روزے کی حالت میں آپ کی میت ہوئی، آپ کا وفات ہو۔ آگے بڑھیں، اب کیا کہتے ہیں کہ میں روزے سے عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا، اس چرواہے کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا، کہا کہ دیکھتا ہوں کہ یقیناً عملی طور پر رضائے الہی کے لیے روزہ رکھتا، کیا اس عمل سے ان کا چہرہ چمک رہا ہے کچھ اور بھی وجہ؟ کہا کہ وہ جانچنا چاہے کہ میں ان کے اعمال کے بارے میں جانچوں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کیا تم اپنی ان 400 بکریوں میں سے ایک بکری بیچو گے؟ اپنی بکری بیچو گے؟ اس چرواہے نے کہا کہ میں مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ اللہ، میں مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سوچا اللہ اللہ، یہ تقویٰ کا علم ہے، یہ پرہیزگاری کا علم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ متقی کون؟ متقی کون؟ جو نماز پڑھتا متقی ہے؟ نہیں، نماز پڑھنے والے کو تو نمازی کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں۔ پھر متقی کون؟ حج کرنے والا؟ نہیں، حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں۔ پھر نماز پڑھنے، پھر متقی کون؟ قرآن کی تلاوت کرنے والا حافظ ہے یا قاری ہے؟ نہیں، حافظ قرآن کو یاد کرنے والا تو حافظ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا تو قاری ہے۔ پھر متقی کون؟ کون متقی؟ جو زکات فطرہ صدقات دیتا ہے وہ متقی؟ کہا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں خیرات و صدقات کرنے والا متقی نہیں، وہ سخی ہوتا ہے۔ پھر متقی کون ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے متقی وہ ہے جو رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہماتن گوش رہتا ہے اور اپنے آپ کو خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، وہی متقی ہے۔ نماز پڑھ لینے کا نام متقی نہیں ہے، حج کرنے کا نام متقی نہیں، پرہیزگاری نہیں ہے، اور زکات دینے کا نام متقی پرہیزگار نہیں ہے۔ رب کی ذات سے، رب کی ناراضگی سے ڈرے رہنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھ لینا، اسی کا نام پرہیزگاری اور متقی ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر نے کہا تو ٹھیک ہے، آپ بیچو گے نہیں، ان بکریوں کے آپ مالک ہے نہیں، تو ایسا کرو کہ تم ایک بکری مجھے دے دو اور اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری کو کسی بھیڑیے نے پکڑ کے لے لیا۔ وہ تو دیکھے نہیں ہے نا، مالک آپ کا تو دیکھ نہیں رہا ہے، جو رکھوالا ہے جس کی ملکیت میں ہے وہ تو دیکھ نہیں رہا ہے۔ ایسا کرو تم اپنے اس مالک کو کہنا جس کی بکریاں ہیں، کہنا کہ ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑ کے لے لیا۔ وہ شخص اتنا سننا تھا، اٹھے اپنے ڈنڈوں کے ذریعے سے بکریوں کو ہانکتے ہوئے چلے گئے۔ جب جانے لگے تو عبداللہ بن عمر نے پوچھا، اے نوجوان شخص، کہتے ہیں کہ اتنی پرہیزگاری اور متقی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کپڑوں میں پیوند تھے مگر ذات میں داغ نہیں تھے، اللہ، ذات کتنی نرالی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کپڑوں میں پیوند تھے مگر ذات نرالی تھی، ذات شان والی تھی، جانچنا چاہ رہے تھے۔ کہا کہ کہہ دینا کہ کسی بھیڑیے نے پکڑ کے لے گیا۔ تو چرواہا بکریوں کو ہاتھ پہ جانے لگے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ وہ جوان، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ تو اس چرواہے نوجوان نے کہا کہ میں اپنے مالک کو تو کہہ دوں گا کہ ایک بکری کو بھیڑیے نے پکڑ کے لے لیا، مگر بروز حشر کائنات کا مالک پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ، بروز حشر اگر رب تعالیٰ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں جب میں نے اس کا جواب سنا تو میرے جسم کا ہر رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں میں نے اپنے سفر کو موقوف کر دیا، ٹھہرا لیا، میں نے واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد میں نے بکریوں کو خریدا، بکری خریدنے کے بعد میں نے پتہ کیا وہ نوجوان سالے جو بکری چرانے والا تھا وہ کون تھا، وہاں گیا اس کے مالک کے پاس، اس نے اس کو خریدا اور ان بکریوں کو حوالے کیا، اور ان بکریوں میں ایک بکری کہا کہ آپ کی ہے، اس لیے میں نے آپ کو پرکھنا چاہا، میں نے جانچنا چاہا، مگر آپ کے تقوی کا عالم یہ ہے اللہ، آپ کے پرہیزگاری کا عالم یہ ہے اللہ۔ جب بندے مومن اللہ
اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ کی ذات میں توکل کر لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں بندے کا گمان نہیں پہنچتا، سبحان ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں اس کے بل بوتے پہ ہمیں رزق ملتا ہے؟ یہ ہمارے کم خیالی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہو جائے کہ جیسے ہم کام کے لیے نکلیں، اللہ حکم دے دے اگر ہمارے جسم سے جان نکل جائے تو پیسہ کما سکتے ہیں؟ جان تو چھوڑیے، ہمارا بدن ہی اللہ کما چھوڑ دے تو پیسہ کما سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کما سکتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے، ہمارے ترکی بابا کے اس مزار کے کنارے جو ہمارے عائشہ مسجد ہے، اس جمعے کے دن میں یہ پیغام لے کے جائیں، سب سے بڑی کوئی دولت ہے، سب سے بڑی کوئی دولت ہے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جب ان دونوں کی محبت دل میں سما جائے گی، یہ یقین کامل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ جب ایک بندے کو اللہ اس کے محبوب سے اس طرح محبت ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی کامیاب۔ نماز پڑھے تو صرف یہ خیال رکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کوئی اللہ کی بارگاہ میں خیرات و زکات دے تو فقط نیت ارادہ یہ رکھے کہ میں فی سبیل اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں اور اس چیز کو میرا رب جان رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، 5 روپیہ دیتے ہیں، 20 روپیہ دیتے ہیں، اس انسان کو سامنے کھڑا کرتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، شیئر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو اتنا پیسہ دیا۔ آپ کو بڑی خوشی ہو گئی، مگر اس جگہ پہ تھوڑی دیر تصور میں کھڑا رکھ کے دیکھیں، خیال میں کاش اگر میں ہوتا، مجھے کوئی دیتا اور میری تصویر کھچائی کرتا تو مجھے کیسا محسوس ہوتا؟ دل سے یہی کہتا پروردگار اس کا دینا اچھا نہیں تھا مولا، میرے تن سے روح نکل جانا اچھا تھا۔ کسی کو اتنی تعظیم کر کے نہ دے کہ کہیں دے تو سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ فوٹو ڈال دے۔ ہر عبادت میں اخلاص پیدا کریں، تقویٰ پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں۔ ریاکاری سے ہر عمل برباد کر دیا جاتا ہے، اس لیے عبادتوں میں ضروری ہے کہ پہلے تقویٰ اور اخلاص پیدا کریں۔ مسجدوں میں بیٹھتے کوئی باتیں کرتے، الحمدللہ یہاں پہ کافی اچھے بیٹھتے، کئی مقامات پہ دیکھتا نوجوان حضرات تقریر تو سنتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں تقریروں سے کیسے الرجی ہو گئی۔ میرے قوم کے نوجوانوں یہی تقریر ہے جو ہمارے دلوں میں ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، ہماری روح کو تازگی بخشتی ہے تقریروں کے ذریعے سے، خطاب کے ذریعے سے۔ ان موقعوں پر اپنے آپ کو پوری دلچسپی، پوری توجہ کے ساتھ ان بیانات کو سنیں اور اپنی قلبی دنیا کو، اپنی باطنی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کے توفیق اور عطا فرما۔ مولا کائنات ہم سبوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے توفیق عطا فرما اور اللہ کی ناراضگی سے ان تمام خطاؤں سے مولا ہم سب کو محفوظ و معصوم عطا فرما۔